شادی کی پہلی رات کا جنسی عمل۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت اہم ہے، اس سے شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں، آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ السلام علیکم محترم ناظرین، چلیں ویڈیو کی طرف۔ زیادہ تر نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے یہ رات سخت ترین رات ہوتی ہے، کیونکہ ایک الگ گھر میں یہ دونوں کے درمیان پہلی ملاقات ہے جس میں کوئی تیسرا شریک نہیں۔ ایسے وقت میں عموماً یہ دونوں میں سے کوئی ایک گھبرا جاتا ہے اور کبھی کبھی بڑے عجیب حادثے ہو جاتے ہیں جنہیں بعد میں یاد کر کے میاں بیوی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر بیویوں کے لیے یہ رات ایک بہت بڑی رات ہوتی ہے جس میں وہ اکثر گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس رات میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ پہلی مرتبہ جنسی عمل سے گزرنے والی ہوتی ہے۔ اس گھبراہٹ میں عورت کبھی رو بھی پڑتی ہے، کبھی منہ پھیر لیتی ہے اور بات نہیں کرتی۔ بعض عورتیں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں اور بعض کو ماہواری کا خون آنے لگتا ہے، اور ایسا صرف گھبراہٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ڈر یا خوف والا خون کہا جاتا ہے۔ اس لیے عقلمند شوہر وہ ہوتا ہے جو عورت کی نفسیات کو سمجھتا ہے اور شروع سے ہی جنسی فعل کے بارے میں نہیں سوچنے لگتا بلکہ صبر سے کام لیتا ہے۔ شروع کے لمحات میں تعارفی گفتگو کرتا ہے اور پر لطف گفتگو کر کے بیوی کی گھبراہٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بیوی کو اللہ کی یاد دلاتا ہے اور جس طریقے سے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے بڑے اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ جنسی فعل کا خواہشمند ہو اور اسے بیوی کی طرف سے اغراض کا سامنا کرنا پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ تحمل اور عقل مندی سے آہستہ آہستہ بالتدریج اس کی طرف بڑھے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دم سارے کپڑے اتارے اس کے سامنے آ جائے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بستر پر ہوتے ہوئے اپنے کپڑے اتارے اور ساتھ میں بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا جائے یہاں تک کہ اسے بیوی اپنا مقصود مل جائے۔ اور اگر بیوی پھر انکار کرے اور رونے لگے یا بہت خوف زدہ ہو تو شوہر کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، کیونکہ بیوی نے انشاءاللہ ساری عمر اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے جلدی نہ کرے، کیونکہ اس مقام پر جلدی کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو اس رات میں شوہر کے خراب رویے کے باعث نہ صرف جنسی فعل سے نفرت کرنے لگتی ہیں بلکہ شوہر سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی اس رات میں سنت کے اتباع کریں تو اس سے دونوں کو سکون نصیب ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ جب اس رات میں شوہر بیوی کے پاس آئے تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور کہے بسم اللہ، پھر کہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کی بھلائی جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ پھر اگر اس کے بعد وہ اسے کوئی مشروب پیش کرتا ہے یا کوئی تحفہ دیتا ہے تو یہ ایک اچھا فعل ہے اور اس سے دونوں میں الفت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کی رات میں دودھ پیش کیا۔ آداب الزفاف۔ اسی طرح سے دونوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ دونوں باجماعت 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ یہ سلف سے منقول ہے۔ ایک آدمی ابو عزیر بن مسعود کے پاس آیا اور بولا میں نے ایک نوجوان کاری لڑکی سے شادی کی اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مسترد نہ کر دے۔ ابن مسعود نے فرمایا الفت اللہ کی طرف سے ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے ہے، وہ تم دونوں میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے اس چیز میں جو اس نے تمہارے لیے حلال کی۔ اس لیے جب لڑکی تمہارے پاس آنے لگے تو اسے اپنے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا کہو۔ آداب زوفات۔ نیز نماز سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور شادی کی رات میں اکٹھے نماز پڑھنا یہ اعلان ہے کہ وہ اللہ کو کلام پر اکٹھے ہی اور ان کا بننے والا گھر اللہ کی اطاعت پر قائم ہے۔ ہم بستری کے وقت شوہر کے لیے مسنون ہے کہ وہ کہے بسم اللہ جمع، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیٹا مقرر کرے گا تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عقل مند شوہر وہ ہوتا ہے جو اس رات کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تحفے کے بارے میں سوچتا ہے کہ کون سا تحفہ دینا اچھا ہوگا، کس طرح سے دینا مناسب ہوگا، یا تھوڑا وقت ہنس کھیل کر گزارنا ہے اور بیوی کو قصے کہانیاں وغیرہ سنانا ہے تاکہ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کم ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔